یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، ایمان والوں کو حکم ہے یہاں پر، تو یہ ارشاد فرمانا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تو کیوں ارشاد فرمایا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ آزمائش بدنی، یہ اللہ رب العزت کی عبادت، بڑے سخت روزے بھی گزرتے ہیں بھوکے پیاسے، تو کیا یہ مشقت، یہ آزمائش صرف امت مسلمہ کے لیے ہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے روزے فرض کیے ہوئے تھے۔ ہاں، اس کا یہ معنی لینا کہ ظاہری طور پر جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں پہلے لوگ بھی اسی طرح روزے رکھتے تھے، یہ ہرگز نہیں، یہ ہرگز اس کا معنی نہیں۔ کما کتب کا، ہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، یعنی تم پر کوئی انوکھا یہ کام نہیں ڈالا گیا، بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے آئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ان کی قوم میں روزہ رکھتے آئے ہیں۔ یا اللہ، یہ 30 دن یا 29 دن بڑے سخت بھی گزرتے ہیں گرمیوں کے اندر، پروردگار عالم تو آزمائش لینے سے کیا مقصود ہے؟ یہ عبادت اگر کوئی کر لیتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اہل تقوی بن جاؤ، تم اہل تقوی بن جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا تعلق تمہارے رب سے جڑ جائے۔ تو گویا پتہ کیا چلا کہ رمضان کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر رمضان کے روزے رکھے لیکن تقوی نہ ملا تو جان لو اس کی نیت میں فطور تھا اور اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ قبول یعنی قبول نہ کرنے کا کیا معنی ہے کہ اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ شرعاً تو جو صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا شہوت چھوڑ دیتا ہے اور پھر سورج غروب ہو جاتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں روزہ رمضان کا رکھ رہا ہوں، چاہے اس نے زبان سے کہا ہے یا نہیں کہا، تو یہ شرعاً تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، اس پر قضا نہیں رہتی۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ ڈھیٹ کا ڈھیٹ اسی طرح رمضان کے اندر بھی فحش بد کردار و بد افعال رہا تو گویا کہ اللہ نے اس درجے میں اس کے روزے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا وہ ارشاد پاک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، جب تک روزہ دار خود اس کو پھاڑ نہیں دیتا ہے، پھاڑ نہیں دیتا ہے تو موذی کام کرنے، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کے حرام کے کام کرنے، روزہ رکھ کر بھی یہ بالکل سخت ناجائز، اور پھر دوسرا کہ رمضان کے تقدس کے منافی ہے، رمضان کے
تقدس کے منافی ہیں۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کی قدر کر سکیں، اس کی حرمت بجا لائیں۔ ہر وہ کام جو تیری رضا کے خلاف ہے، رمضان کی حرمت کے خلاف ہے، ہمیں اس سے بچا، ہمیں اس سے دور رکھ، اور اس کام کو ہم سے دور رکھ، تاکہ بندہ بالکل پیور للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ تو پھر تو ایسے ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اگر نیت نہیں ٹھیک ہوگی، دکھلاوے کے لیے ہوگی، یا فوش کام سے آدمی باز نہیں آیا، تقوی کے لیے، طہارت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزے نہیں رکھے، کسی اور غرض سے رکھے، تو پھر اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو روزے داروں کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون، جس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔